الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عزت و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عزت و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں سیاہ کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مدمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جلد ان کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر، اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غلطے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عزت و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ کنجوس لوگوں سے لوگ ماشاء اللہ سنی ہو نا، سنی اور سن کے سنی ہو جاتا ہے، اب بھائی کو اچھا پڑھ رہا تو ماشاء اللہ سبحان اللہ تو بول دو گالی کو، خراب کنجوس لوگوں سے ہو جائے انتہا ہی کنجوس ہو، سبحان اللہ، اب سبحان اللہ بولا ہاں ہوگا، سبحان اللہ بولے مجھے نہیں نکال رہا بات دیا آپ کی بات ہوئی ہے، آپ جو آپ ساتھ آتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں بات آگے پیچھے بات تو کر دیتے، میں نے سکھا تھا
میں نے اس سے کہا تھا کہ تم ساتھ آنا نہیں. فون کرو کدھر ہے؟ انڈے دے رہے گا. اللہ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا. شکست کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارا. نہیں کوئی نا خدا ہمارا نہیں کوئی نا خدا ہمارا. خبر تو خیر الانام لے لو. نہیں کوئی نا خدا ہمارا. خبر تو خیر الانام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آخا تمام اپنے غلام لے لو. تم اپنے دامن میں آج آخا تمام اپنے غلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. قدم قدم پہ ہے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تم ہی محبت سے کام لے لو. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تم ہی محبت سے کام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے. اٹھو ذرا انتقام لے لو. تمام دنیا خفا ہے ہم سے. اٹھو ذرا انتقام لے لو. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن. سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو. سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے
سلام لے لو. انشاءاللہ. آپ فرمائیں گے تو ہو جائے گا. بولنے باقی محمد عمر صدیقی دو شعر پڑھ لیں. نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا سلام لے لو. تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمہیں محبت سے کام لے لو. شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا. شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا. نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو خیر الانام لے لو. نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو خیر الانام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آخا تمام اپنے غلام لے لو. تم اپنے دامن میں آج آخا تمام اپنے غلام لے لو. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے کہ دن. یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے کہ دن. سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو. سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو. یہ ہمارے حضرت والا کی نظم ہے دعا کی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا چل رہی ہے نظم میں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، خدا کے لیے سنا ہے خدا سے دعا بھی سنا ہے. سنا ہے خدا سے دعا بھی سنا ہے. سنا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سنا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. گناہ کر کے ہم کو حیا
گناہ کر کے ہم کو حیا تک نہ آئی، حیا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، حیا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ برائی کی ہے ہر طرف دھوپ تائب، برائی کی ہے ہر طرف دھوپ تائب، کٹا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گٹا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ تجلیات سے بھر لوں میں کاسے دل و جان، تجلیات سے بھر لوں میں کاسے دل و جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو
تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم اس کا اتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک میں داخل فرمایا اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تراویح میں قرآن سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ بہت سے ممالک میں حفاظ قرآن ہی ہوتے نہیں اور وہ پورا قرآن سننے سے محروم رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا، جگہ جگہ پر مکتب قائم کیے جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن کریم کو اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ غلطی پکڑ لیتا ہے اور حافظ صاحب کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے دوست تھے، وہ ان کے پیچھے جو سامع تھا وہ چھوٹا بچہ تھا، تو وہ 29واں پارہ تھا، تو سورہ قلم کی آیت نون والقلم وما یسطرون یہ پڑھ رہے تھے، لیکن وہ غلط پڑھ رہے تھے، تو وہ بچہ جو ہے ان کو آگے بڑھنا دے رہے، وہ جیسے آگے بڑھیں وہ ان کو پیچھے سے پکڑ لیں، اور یہ کئی مرتبہ ہوا۔ آخر میں انہوں نے کوئی سورت پڑھی اور جلدی سلام پھیر کر غصے میں جو ہے وہ کہنے لگے چوم، تو اس نے کہا قرآن مجید نکالی۔ جب قرآن مجید نکالا تو وہ انہیں کی غلطی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 7 8 9 سال 10 سال کے بچے جو ہے وہ پورا قرآن اپنے دل میں اتار لیتے ہیں۔ ہمارے ایک عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، نقشبندی سے کے بزرگ، بڑے اللہ والے آتے ہیں، حالانکہ نابینا تھے، لیکن اگر کوئی ایک مرتبہ ان سے مل لیتا تو جب جاتا تو اس کو پہچان لیتے۔ میں کئی مرتبہ حاضر ہوتا ان کی بات سننے میں، ڈگوڑ میں رہا کرتے تھے، زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا، سلام دعا کرتا تھا، ہم سے دعا وہ فوراً پہچان لیتے۔
فوراً یعنی ہاتھ ملاتے ہی فوراً. اور جب وہ اپنے گھر کو ہی جب جاتے تھے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ نابینا. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو وہ جب ان کے پاس کوئی آدمی اپنے بیٹے کو لے کے آتا, بچے کو لے کے آتا, کہتا کہ جو ہے کیا نام اس کا, میں اس کو حفظ کرانا چاہتا ہوں, تو فرماتے یہ جنم لوگ ہیں, اس کو نواز ہو گئے, مت کراؤ. کہتا حضرت آپ کیسی بات کریں؟ کہا ہاں یہ جنم لوگ ہیں, یہ مرتے دم تک اگر اس کا حق ادا کر سکو تو پھر کراؤ. پھر گھر میں سے آلات مضامین نکالو, آلات مضامین یعنی گانے بجانے کے آلات نکالو, تو پھر بچہ قرآن حفظ کر سکے گا. لوگ شکایت کرتے ہیں جو ہے مدارس میں کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے ابھی تک آگے بڑھ ہی نہیں رہا. تو بھائی آپ خود آگے نہیں بڑھنے دیتے. آپ گھر میں ایسے آلات رکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے, تو جہاں جو ہے مطلب جب وہ جو ہے اس کے گھر دل میں وہ چیزیں جب داخل ہوں گی تو اس کے اندر کہاں سے وہ جذبہ پیدا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے اپنے بہن بھائی ہیں سعادت اللہ بھائی, ان کے والد مرحوم کو دیکھا. میں بار بار اس کو ہر وقت بیان کرتا ہوں اس موقع پر. میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بچے اپنے بیٹے کو حفظ کرایا تھا, یعنی سعادت بھائی کو. تو جو ہماری ملاقات ہوئی تقریباً سمجھ لیں اس کو 40 برس 45 برس کی پہلے کی بات ہے. تو جب تک وہ حیات ہے ان کا معمول تھا عصر کے بعد آندھی ہو, طوفان ہو, سردی ہو, گرمی ہو, بارش ہو, سر میں درد ہو, بخار ہو, لیکن وہ جگہ مخصوص جو آج کل جو وہ دارالفتہ اس جگہ پر وہ آ کے بیٹھ جاتے اور آواز لگاتے سعادت, بس. اور سعادت بھائی آ کر بیٹھ جاتے. 2 پارے روز لازمی تھا ان کو سننا, وہ ان کو سناتے تھے. ماں باپ کا کام ہے, ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں, حفظ کرا دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں بیمار, اور پھر اس کے بعد اس پر شیطان حملہ کرتا ہے. ہم نے دیکھا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی, خدا کی قسم. یہ جو جنت میں جب صفحے بنے گی نا 80 صفحے ہوں گی, ان میں سے 50 صفحے مسلمانوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. ہر صف پر ایک سردار ہوگا, جیسے امیر ہوتا ہے سردار ہوتا ہے, ایسا ہوگا. وہ امیر کون ہوگا؟ وہ سردار کون ہوگا؟ وہ حافظ قرآن ہوگا. اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. لیکن کب؟ جب وہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے, غیروں کے طریقوں کو اپنائے نہیں, غیروں کے لباس کو اپنائے نہیں, غیروں کے طور طریقوں کو اپنائے نہیں, پھر جا کے اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیں گے. ورنہ حفظ کرنے کے بعد اگر وہی روش رہی جو غیروں کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں راضی ہوں گے؟ اللہ نے تو آپ کو اتنی بڑی نعمت دی, آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں. یہ ناقدری کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ایسی ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی ویسی ہوتا ہے, اور پھر اگر اس کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر وہ تو حفاظ قرآن کو چاہیے کہ اپنی وضع قطع اسلامی رکھیں, اپنی وضع قطع اسلامی رکھیں تاکہ اس کے اثرات آئیں. ہر چیز کے اثرات آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, لباس سے کیا ہوتا ہے. ارے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک وکیل صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی من تشبہ, کہ جو جس قوم کی شواذ اختیار کرے گا. گو کہ علماء کرام نے پینٹ شرٹ پہننے کی اجازت دی ہے, منع نہیں, لیکن مکروہ ناپسندہ سے. مکروہ ناپسندہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور. مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. تو جو اللہ کی رحمت سے دور والی چیزیں ہیں جب وہ آپ اختیار کریں گے تو آپ ایک طرف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ ایک طرف جو ہے وہ زہر لے کے چل رہے ہیں ساتھ, تو کیسے ممکن ہے؟ تو وہ کیا بتا رہا تھا؟ ہاں جزاک اللہ. تو انہوں نے فرمایا, وکیل صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی لباس
جو ہے اسلام کا طریقہ جو اس دور کے علماء کرام جو لباس پسند کرتے ہیں جس ملک میں بھی جیسے لباس ہو علماء کرام اللہ والے پہنے وہی اسلامی لباس وہ خاص. تو وہ مان نہیں رہتے, کہنے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. جب وہ بہت نہیں مان رہے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وکیل جج تھے وہ, جج صاحب کل آپ اپنے جو ہے مطلب یہ کہ جائیں گے اپنے عدالت؟ ہاں. تو کہ نہیں, فرمایا لے کل آپ اپنی بیگم کا لباس پہن کے جائیے گا. کہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں ابھی, بیگم کی لباس؟ تو فرمایا ارے بھائی بیگم کے لباس سے کیا ہوا, لباس ہی تو ہے وہ. میں نے کیا کہہ دیا آپ کو بتائیے مجھے, میں نے آپ کو لباس پہننے کو کہا ہے, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ننگے جائیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بیگم کے لباس پہن کے چلے آئیے گا, وہاں پر اپنے فیصلے کیجیے گا کیا ہوا لباس سے کیا ہوتا ہے. پھر ان کی آنکھیں کھلی, پھر ان کے دماغ کی جو وہ تھی نا, وہ اس کے اندر جو بھوت بھرا ہوا تھا نا وہ خالی ہوا, اور پھر حضرت کی بات ان کو سمجھ گیا. کہنے حضرت میں سمجھ گیا. کہنے اللہ کا شکر آپ سمجھ گئے. تو لباس سے کیوں نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, بہت کچھ ہوتا. یہ جو اللہ والوں کے لباس ہوتے ہیں لوگ لیتے ہیں نا, کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لارنس عربیہ جس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا ہے, جو ہے ترکی اور جو عرب سے جو لڑائی ہوئی تھی, تو جگہ جگہ وہ جو ہے وہ چل رہا تھا, تو جگہ جگہ وہ رکتا تھا اور وہاں لوگوں سے خوب دین کی بات کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ حضرت وہ بڑے اللہ والے ہیں اور وہ وہاں سے چلے ہیں اور جا رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں. تو حضرت فرمایا چلو ہم بھی ان کی زیارت کرنے چلتے ہیں, ہمیں بھی لے چلو. وہاں پہنچے تو وہ آگے جا چکا تھا آگے مندر. تو فرمایا کوئی بات نہیں, جائے بزرگاں بجائے بزرگاں, جو جگہ بزرگوں کی ہوتی ہے جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ برکت والی ہوتی ہے, چلو اس کی زیارت کر لیتے. کیا ہوا, تو حضرت جب پہنچے تو جو ہے وہ نشان بنے ہوئے تھے اس کے پاؤں کے نا, تو پاؤں کے نشان. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, سنت کا ہمیں بار اہتمام ہی نہیں. علماء کرام بھی میں دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے مطلب یہ کہ جو ائمہ کرام بھی ہیں وہ بھی سنت کے مطابق اپنے پیر نہیں رکھتے. بڑی دکھ کی بات. ارے آپ تو مقتدی ہیں, آپ کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. نماز میں انگلیاں کھلا رکھنا سجدے میں یہ سنت کے خلاف ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, انہوں نے بہت خوشی خضوع سے نماز پڑھی, اتنی خوشی کے ساتھ کہ ہر چیز سنت کے مطابق ادا کی. لیکن جب مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی نماز کی جو اوپر سے جا رہی ہے سورج جو ہے وہ اس کے آنکھیں نہیں ہیں. بڑے پریشان ہوئے, حضرت کے بعد حاضر ہوئے, فرمایا حضرت اتنی اچھی لیکن اوپر جا رہی ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں. حضرت نے برجستہ جواب دیا, آپ نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہوگی. کہا ہاں حضرت. فرمایا سنت کے خلاف ہے. تو یہ جو سجدے میں انگلیوں کا بند کرنا یہ کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انگلیوں کا جو ہے وہ رکوع میں انگلیوں کا جو ہے پھیلانا اور بیان ہو رہا ہے اور جو ہے مطلب یہ سجدے میں اس کو بند رکھنا یہ اس کی کوئی اہمیت ہے. سب سے بڑی بات ہے عاشق کا, جو عاشق ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ چوں چنا نہیں کرتا. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے عاشقی نام ہے تسلیم وفاداری کا. عاشقی نام ہے تسلیم وفاداری کا, یعنی اپنے سے کیے جائے بنے نہ بنے, بس اپنا کام ہے کام کرنا. اور کس کی اتباع کرنا. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرما رہے نا کہ اگر تم کو یعنی اللہ سے اگر محبت کرنی ہے تو کس کی اتباع کرو, میرے محبوب کی اتباع کرو. جو محبوب کی اتباع کرے گا وہی محبوب ہو جائے گا. ایک سنت سات و زمین آسمان سے زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ وہ اللہ کے جسم سے نکلنے والی جو ہے وہ سنت. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جو الیاس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے بیٹے تھے اور دوسرے جو ہے مطلب یہ کہ امیر تھے, انہوں نے جو ہے کچھ لوگوں کو تیار کر کے امریکہ بھیجا
اس زمانے میں کافی خرچہ تھا، زر کثیر کافی خرچ ہوا، لوگ گئے اور جماعت جا کے واپس آ گئے، ملاقات کر کے آ گئے، کوئی کام نہیں کیا. تو لوگ جو نادان ہوتے نا، تو وہ نادان ہی ہوتے نا، وہ کہہ لیں گے کیا کیا، خام مخواہ اتنا پیسہ خرچ کیا، کیا ہوا. وہ گئے چکر لا کے آ گئے، ان کی نظر کہیں اور تھی اور ان کی نظر کہیں اور تھی. تو فرمایا ارے بھائی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوئی، ایک مسلمان سے مسلمان کی جو ہے ملاقات کرنا، بے غرض ملاقات کرنا، کوئی اس میں کوئی دنیاوی کوئی وہ نہ ہو، تو کوئی معمولی بات ہے. میں ساتھ و زمین آسمان سے زیادہ افضل. ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں سنتوں کا شوق ہونا چاہیے. اگر ایک سنت ہم پر عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرمایا 50 جو ہے وہ صحابہ کے اجر کا ثواب، عملوں کا ثواب. ایک واقعہ یاد آیا مجھے، بس مختصر کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ہمارے ایک دوست ہیں طلحہ، جہاں گلستان جوان میں ہوتے ہیں، وہاں پر ایک تبلیغ ساتھی تھے، بہت ماشاءاللہ اللہ والے تھے، بہت فعال تھے. اور اچانک ان کا انتقال ہو گیا. کہاں انتقال ہوا سنیں ذرا، انتقال کہاں ہوا یہ بتائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا. ایک دوست جو ہے بیت الخلاء جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں بیت الخلاء جا رہا ہوں. تو جو دوست تھے انہوں نے کہا بھائی خالہ کو میرا سلام کہنا. کہ خالہ کو سلام دینا کیا ہو گیا، کیا بات کہہ رہے خالہ کو سلام، وہاں خالہ کا ہے. کہ تم خود جو کہہ رہے بیت الخلاء، بھائی تم کہہ رہے بیت الخلاء، تم بیت الخلاء کہہ رہے ہو، تم بیت الخلاء کہہ رہے تو میرا خالہ کو سلام ہوگا. تو جو ہے کہنا اس کا وہ گئے بیت الخلاء اور وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا. ابا کو بھی بہت دکھ ہوا، ساتھیوں کو بھی دکھ ہوا کہ اتنا اچھا والا اور کہاں انتقال ہوا. کیسا دکھ ہوا نا، یہ کیا ہوا، بڑا غم رہا. اللہ نے دستگیری فرمائی. اللہ اپنے پیاروں کی کو جو ہے نا جو ہے وہ رسوا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے خواب میں ابا جان کو اس کی رعایت کرائی اور اس نے یہ کہا، سنیں غور سے سنیں، کان غفلت سے اپنے کانوں سے نکال کے روئی کو نکالیں اور سنیں سنت میں عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوا. دوستو سنت میں عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوا، یہ سنو غور سے اور اپنے دل میں بٹھاؤ یہ بات کہ آج کے بعد ہم سنتوں میں عمل کریں گے. ارے ان کو زیارت ہوئی اور کہا کہ ابا جان غم نہیں کیجیے، ابا جان غم نہ کیجیے، اللہ نے مجھے بخش دیا. میں نبی کے طریقے پر بیت الخلاء گیا تھا، اللہ نے میری بخشش کر دی. تو معمولی بات ہے، سر ڈھانک کے جانا ہے نا، چپل پہن کے جانا، کتنی سنتیں ہیں. الٹا پائے لے کے جانا، وہاں بات نہ کرنا، پانی استعمال کرنا، سیدھا پیر استعمال کرنا، دعائیں معصورہ پڑھ کے جانا. ارے بھائی کتنی سنتیں جمع ہیں. ایک حضرت مولانا کیا نام اس کا غوث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سلسل بول یعنی پیشاب کا آڑزہ ہو گیا تھا، تو بار بار پیشاب کا تقاضا ہوتا تھا تو جاتے تھے. تو ایک جو ہے شخص تھا جو وہ تھا آفس، تو اس نے کہا کہ بڑی تکلیف ہو رہی، ہنسنے لگا، مذاق اڑا تھا. او بھائی تمہیں یہ کیا پتا کہ میں کتنی مرتبہ جا رہا ہوں آ رہا ہوں اور اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. کیوں کہ میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں، سنت کے مطابق آ رہا ہوں. 100 شہید پھر 100 شہید پھر 100 شہید، لگاؤ حساب لگاؤ حساب. تم تو اس وقت کہہ رہا ہوں تو میں تو جو ہے فائدے میں ہوں. اب عارضہ ہے، تکلیف ہے، ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو دور کر دے گا. لیکن میں جو بار بار آ رہا ہوں جا رہا ہوں، جو میں تکلیف ہو رہی ہے اس کے اجر الگ ہے، اور جب میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں آ رہا ہوں تو اس کا اجر اور ہے. تو ایک سنت دوستو، ایک سنت آپ رمضان میں فرمائے او بھائی تمہیں یہ کیا پتا
کہ میں کتنی مرتبہ جا رہا ہوں آ رہا ہوں اور اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. کیوں کہ میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں, سنت کے مطابق آ رہا ہوں. 100 شہید پھر 100 شہید پھر 100 شہید, لگاؤ حساب, لگاؤ حساب. تم تو اس وقت کہہ رہا ہوں تو میں تو جو ہے فائدے میں ہوں. اب عارضہ ہے, تکلیف ہے, ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کو دور کر دے گا. لیکن میں جو بار بار آ رہا ہوں جا رہا ہوں, جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس کے اجر الگ ہے. اور جب میں سنت کے مطابق جا رہا ہوں آ رہا ہوں تو اس کا اجر اور ہے. تو ایک سنت دوستو, ایک سنت. آپ رمضان میں ہمارے پاس جس چیز کی عادت ڈال دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی توفیق دیتے ہیں. ابھی دن باقی ہیں, جتنے بھی دن باقی ہیں, اس میں ہم آج سے عہد کر لیں. آج سے ہم سنتوں کا جو ہے گھر میں جو ہے, اور خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل دیندار بنے, آپ کی نسل کی ایمان کی حفاظت ہو, تو اللہ کے واسطے گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرو, تعلیم کا حلقہ قائم کرو. ورنہ جو ہے جب شادی کا بیاہ کا موقع آئے گا تو پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو شریعت کا مذاق اڑاؤ گے اپنے ہاتھ سے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو گے. نکاح تو سنت ہے بھائی, اور گناہ سے بچنا فرض ہے, گناہ سے بچنا فرض ہے. ورنہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا یار, سب کرتے ہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی پھر کہاں جاؤ گے دوستوں؟ ہاں, یہ بولو گے اللہ غفور رحیم ہے, تو میں خیال کفار کو تو پتہ ہی نہیں. اللہ غفور رحیم ہے نا, تو آپ ہی کے لیے کیا آپ اللہ نے کہا ہے کہ میں جو تمہارے لیے خالی ہوں, وہ سب کے لیے. تو خدا کے لیے گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرو, جس سے تعلق ہو اسے پوچھو, اور نہیں تو کم از کم بھائی جو مشہور کتاب ہے سب جانتے ہیں, وہی شروع کر دو بھائی. کرو تو گھر میں. ایک لڑکا تھا نوجوان, جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا حیات الصحابہ, تو اس کی تعلیم کرتے تھے, گھر میں تعلیم کرتے تھے. اب دیکھو ذہن سازی ہوتی ہے, یہ ذہن سازی بچپن سے ہوتی ہے. اب وہ سنتا رہا, کسی نے تو پوچھا تم کیا بنو گے, کہا بڑا ہو صحابی بنوں گا. وہ صحابی کیسے بنو گے بھائی, صحابی تو بن ہی نہیں سکتے. نہیں صحابی بنوں گا, میں تو صحابی بنوں گا. کیوں کہا ہوتے ہیں کہ گھر میں تعلیم ہو رہی تھی, صحابہ کے تذکرے تھے, صحابیات کے تذکرے تھے, ان کے واقعات تھے, ان کے جو ہے وہ کس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے, کیسی مشقتوں سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی رہتا ہے نماز پڑھ کے فوراً چلے جاتے تھے, رکتے نہیں تھے. صحابہ نے شکایت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ ہمارے صحابہ, اللہ فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جو بھی ان کی اتباع کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب پوچھا کیوں بھائی, تو بتایا کہ کپڑے نہیں ہیں, جب میں آتا ہوں تو گڑا بنا رکھا ہے, گھر والی اس کے اندر کھڑی ہو جاتی. صحابہ نے ایسی مشقتیں برداشت کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دین ایسی تھوڑی آ گیا ہمارے پاس. ہم اما جان فرماتی نا, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں نے ہاتھ کاٹ لیے اپنے, اور میرے محبوب کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردن, ایک وقت میں 70 صحابہ نے شہادت کا جام پیش کیا. ایسی تھوڑی دن آ گیا. آج صحابہ کو جو چاہے بول لو, یہ کل پتہ چلے گا. بڑی بڑی زبانیں نکالنے والے کل پتہ چلے گا. ارے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ تشریف فرمائے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے. پہاڑ ہلنے لگا, آپ نے فرمایا ٹھہر جا, تجھے نہیں معلوم کہ تیرے ایک نبی, ایک صدیق اور 3 شہید.
کون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ایسی تھوڑی بات. اور اللہ اکبر، آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ہم سب کی پاس فرمائے کہ ہمارے ٹخنے جو اللہ کے رسول میں اتنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باپ بانا ہے باقا ٹخنوں کے اوپر کہ جو ہے جس کے ٹخنے کھلے رہیں گے کیا اس میں وعید کس قدر وعید. اللہ اکبر، 4 وعید نے فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر احمد سے نہیں دیکھیں گے، اس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اس کو دردناک عذاب دیں گے. اور ایک بھول گیا میں ادھر ذہن میں نہیں جانو مجھے بتاؤ کس کو؟ جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں گے اوپر سے آنے والے کپڑے کو کہتے ہیں. اگر وہ چھپے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت، اور کل لوگ کہتے ہیں ہمارے یہ تو تکبر کی وجہ سے. ارے بھائی اللہ والے فرماتے ہیں کہ تکبر نہیں ہے، تکبر پیدا ہو جائے گا. وہ کہ تکبر والے اعمال جب تم اختیار کرو گے تو جیسی صحبت ویسی جیسے روح ویسی فرشتے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بھائی دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے غلطی کوتاہی جو ہے معاف فرما دے. یقیناً زیر زبر کی غلطی ہوئی، بے ادبی ہوئی، حق ادا ہم سے نہیں ہوا، کیونکہ جو ہے ہم انسان ہیں اور غلطی تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے کہ جو ہے جلد توبہ کر لیں. التائب حبیب اللہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جو ہے بارش نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ تمہارے اندر ایک شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمان ہے. تو کیا ہوا کہ 40 سال کے نافرمان آواز لگاؤ، آواز لگائی، آواز تک اللہ تعالیٰ نے اس تک پہنچائی اور جو ہے اس نے فوراً اللہ سے صلح کر لی. فوراً اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی. وہ نکلا بھی نہیں وہاں اور بارش شروع ہو گئی. تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کیا بات ہے، آدمی نکلا ہی نہیں کوئی. فرمایا اس نے مجھ سے صلح کر لی، مجھ سے صلح کر لی. کہا اس کو دکھا دیجیے. فرمایا 40 سال تک وہ میں نے نافرمان رہا، اس وقت تو دکھایا نہیں. اب جب میرا دوست بن گیا، الطائب حبیب اللہ، جب میرا دوست بن گیا تو دوست کو کون رسوا کرتا ہے؟ وہ کون رسوا کرتا ہے؟ اللہ ایسے کریم ہے. ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے دوستوں. یہ رمضان اللہ نے ہمیں اس لیے دیا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور متقی بننا آسان بھی ہے، کیوں کہ اس وقت شیطان بن، لیکن یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے دھکا لا کے جاتا ہے. زور دیکھا کہ ریل گاڑی کو دیکھا نا، جب وہ آپ لوگ سفر کیا ہوگا کہ جب وہ گیئر لگاتے نا تو وہ تھوڑی دور تک آگے جاتی ہے. دیکھا وہ شاید آپ نے بیٹھے نا، رکتی ہے نا، جو آگے آگے جا کے رکتی ہے. پھر وہ تو ایسی ہی شیطان کہتا ہے ٹکٹ نہیں کر آ رہا ہوں میں. کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں، مجھے بند کر دیا تو کیا ہوا، وہ تو تم میری نا. پھر بھومو روتے بھی ہیں اور کہتے ہیں فائل صاف ہو گئی، چلو اب تم نے گناہ معاف کروا لیے. خوب روتے ہیں، بھومو روتے ہیں. وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا نا. اصل مسئلہ سب سے بڑی بات ہے توبہ میں شرط ہے کہ آپ آئندہ نہ کرنے کا عزم، کہ اے اللہ ہاں پھر اگر ہو جائے پھر توبہ کر لو. انشاءاللہ اے اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا، اے اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا. توبہ عزم کہ میں انشاءاللہ آپ کو ناراض نہ کروں گا، اور اس جگہ سے ہٹ جانا اور جو ہے سب کو توبہ کر لینا. اور اگر کسی کا حق ہے مال وال دبائے ہوئے تو وہ ادا کرنا. یہ نہیں کہنے میں توبہ کر لی کافی ہے. تو کسی کی قضا نماز باقی ہیں، وہی نیا سلسلہ چل رہا، اللہ معاف کریں، کہ وہ آخری جمعے کو جو ہے وہ جو 2 رکعت پڑھنا نہیں کیا کیا اللہ معاف کرے کہ پڑھ لے گا، ایسے تو پڑھ لے گا تو ساری نمازیں معاف. واہ بھائی یار، یہ تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا یار. یار یہ تو واقعی میں 14ویں صدی کے جو وہ ہے نا ان کو پتہ چل گیا کہ جناب وہ 2 رکعت پڑھو ساری پرانی نمازیں معاف. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کرے. ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن کو پیشاب پکانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کس ان کو پتہ بھی نہیں. یہ اینکر جو ہے نا، اینکر پینکر کیا ہے وہ نا، اسکالر وہ کالر لگا لیتے ہیں تو اسکالر ہو گئے.
کالر لگائے اسکالر ہو گئے، پھر جو منہ میں آیا بک دیا، جو چائے جیسے چائے تصحیح کر دی، یعنی کوئی بات نہیں، وہ کوئی ندیم ساحل ہیں اور کوئی وہ مرزا صاحب ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ ان کو کیوں سنتے ہو ظالموں؟ تمہارے پاس الحمدللہ اہل حق کی ایک پوری ٹیم موجود ہے، ان کو کیوں نہیں سنتے؟ ان کو سنتے ہو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں، جو دین میں تحریف کر رہے ہیں، غامدی صاحب ہوئے، یہ ہوئے، پتہ نہیں کتنے ہیں، اور لوگ ہمارے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ گٹ پٹ انگریزی بولتے ہیں نا، وہ انگریزی بولتے ہیں تو کہہ لیں ٹائٹ پینٹ میں، اچھا واہ بھائی کیا کہہ لیں، وہ ڈاکٹر کا کوئی ہو اور وہ جائے کسی جو ہے انجینئر کے پاس، وہ کہا کہ آپ ایسے نہیں اس کا کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو کہہ گا میرے پاگل تو نہیں ہو تم، تو عمارت پوری گر جائے گی، کہہ رہے ارے نہیں میں آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گا، ایسی دوائیں دوں گا کہ بالکل فرسٹ کلاس، ہاں وٹامن کیپسول دے دوں گا آپ کو۔ او بھائی جب ڈاکٹر انجینئر کی وہ نہیں کر سکتا، انجینئر ڈاکٹر کی وہ نہیں کر سکتا، اور جو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہوتے ہیں، بس چند کتابیں پڑھ لی، وہ جیسے ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص کو حضرت حنظل نے لکھا کہ وہ دیکھا کہ وہ ایک شخص جو ہے ہل ہل کے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ جو عالم تھے انہوں نے کہا بھائی کیا خیریت تو ہے، ہل ہل کے نماز پڑھو، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تمہیں کیا پتا، میں نے بخاری پڑھی ہے، تجھے کیا پتا بڈھے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہاں لکھا ہے بخاری میں بھائی، ہمیں بھی تو بتاؤ، کہا لے کے آئے تو ترجمہ راجمات ہے بھائی کیسی، تو وہ ہلکے پڑھو، جب امام ہو امام بنو تو نماز ہلکے پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا ہل کے پڑھاؤ، ایسی چلنے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہیں نا بہت سارے لوگ جو قرآن کی ترجمہ خود ہی کرتے تھے، تو وہ ایک کے بعد یا دو، ایک جلا بنا بیٹھا ہوا تھا، وہ بیٹھ گیا، آیا تو دیکھا کیا کر رہے ہیں، اس کا آپ کیا سمجھے، اس کا مطلب آپ کیا سمجھے، اس کا کیا کریں، اس کے بعد کہنا پوکا سمجھا کیا لیکن اور کچھ کیا پوکا ہی سمجھا کیا کہہ رہے بھائی آپ کیا ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ عالم ہیں، نہیں تجربہ بھائی خدا خوف کرو، جو آپ جس حیثیت ہو اسی حیثیت میں رہو، تو آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے تو کیوں آپ اس کو کر رہے ہو، اسے الٹی سیدھے تشریح کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بڑے بہت اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، بھائی یہ تو ایسی تشریح کرتا ہے کہ کمال ہے یار، دیکھو اوزون کے بارے میں بتا رہا ہے یہ، ابے الو کے بٹے تجھے پتا بھی کچھ ہے، کچھ بھی نہیں بتا تجھے، لیکن نہیں بکواس، اور علماء کرام کے خلاف اللہ کی پناہ۔ ارے حضرت مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے ایمان کا خاتمہ نہیں ہوتا، چاہے علماء کرام جیسے بھی ہوں، وہ غلطی اللہ تعالیٰ ان کی معاف کر دے گا جو اللہ سے توبہ کریں گے تو، اور نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود سنتے ہیں نا، اللہ موجود ہے نا، آپ کو اللہ نے کیا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے علماء کرام کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے؟ کوئی یہ نہیں کہتا مطلب کہ جو بڑے مطلب سیاستدان وغیرہ کیا کچھ نہیں کرتے، انہیں کو کوئی ووٹ دے کے لے کے آ رہے تو ہاں زندہ باد مردہ باد کرتے ہو، لیکن علماء کرام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پوری ہر سنجھ فرماتے تھے اپنے بچے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا تم اس کو باہر نشر کرتے ہو، بتاتے ہو کہ میرے بچے نے یہ غلطیاں کر لی، چھپاتے ہو بڑے آیات کو اپنے بیٹوں کے اولاد کے چھپاتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ شرمندگی ہوگی، ارے بھائی اس کو یہ رسوا ہو جائے گا۔ تو علماء کرام کون ہیں؟ علماء کرام ہے کون؟ پہلے یہ تو بتاؤ، ورثۃ الانبیاء کون ہیں یہ تو بتاؤ مجھے، کیا بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی وارث سے انسان غلطی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، وہ معصوم تھوڑی ہے، معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں،
تو بھائی جس طرح اپنے بچوں کی غلطی کو درگزر کرتے ہو ایسی سمجھو ان سے غلطی ہو گئی ان کے لیے دعا کی. اگر آپ نے دیکھا کسی عالم کو دیکھا کہ بھائی وہ غلط کام کر رہا ہے تو کبھی آپ کے دل میں ہوئی کہ اللہ یہ عالم ہے یہ دین کا کام کر رہا ہے یا اللہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں یا اللہ اس کو سمجھ دیتی ہے اللہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا آپ اس کو ہدایت دیجیے سمجھا دیجیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ بار بار فرماتے تھے کہ کسی گناہ میں دیکھو تو اس کو حقارت سے مت دیکھو. ہمارے دوست اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اتنے آگے حکیم اختصام سے تعلق اور پتہ نہیں کیا کیا. اب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کیا ایسی بات مجھے یہ لگا کہ انہوں نے کسی کو حقارت سے دیکھا کہ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں. کہاں تو اپنے بچوں کو مس گیدرنگ میں اور ایسی محفلوں میں جانے سے روکتے تھے تب تھے کہ جو ہے نہیں جاؤں اور آج وہ مس گیدرنگ میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے بھائی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہدایت کے بعد پھر گمراہ نہیں کیجیے کسی کو حقارت سے مت دیکھو. گناہگار کو حقارت سے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے اگر کسی گناہ میں مبتلا دیکھو تو اللہ کا فوراً شکر ادا کرو کہ اللہ میں اس کی جگہ نہیں ہوں میں بھی تو ہو سکتا تھا. اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر پناہ بھی مانگو یا اللہ مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھ اور میرے گھر والوں کو بھی پناہ میں رکھ. ایسا نہ ہو کہ اللہ کل میں بھی گڑے میں گر جاؤں اور پھر اس کے لیے دعا کرو اس کے لیے دعا کرو. چیز جو کم کر سکتے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بوڈا مارکیٹ جایا کرتے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آگے ایک نوجوان ہوتا تھا جو ہے مطلب کہ جوان تھا اس کو سلام دعا کرتا تھا اور اس کے بعد آگے بڑھا تو اس کو دیکھ کے مجھے حسرت ہوتی تھی کہ اتنا جوان بچہ ہے اور یہ اگر دین کی طرف آ جائے تو کتنا خوبصورت لڑکا. بہت دعا کرتے تھے حضرت بس سلام دعا ہوتی تھی. پھر حضرت کلیانی ٹاؤن آ گئے یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سے کام لیا تو لوگ آتے تھے درس وغیرہ ہوتا تھا. ایک دن عصر کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جوان نوجوان ماشاء اللہ سر پہ جو ہے وہ اس کے صافہ تھا اور داڑھی ماشاء اللہ کرتے شلوار اور آگے حضرت لپٹ گیا لپٹ گیا. سلام کیا حضرت فرمایا کہا مجھے پہچانا آپ نے مجھے پہچانا. حضرت فرمایا نہیں میں نے پہچانا ہے. کہنے میں وہی ہوں جو آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جاتا تھا. اللہ حضرت نے اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میری دعا کیسے قبول کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں پر رحم پائیں حقارت نہ دیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیں. یہ بیچارے نادان ہیں ناسمجھ ہیں ان کو. اور پھر میں آخر میں کہوں گا بھائی خدا کے لیے گھر میں تعلیم کا قائم کرو تعلیم کا قائم کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں میں دین باقی رہے اگر تم چاہتے ہو اب تمہاری نسلوں میں دین باقی رہے تو اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جس کا ہم سے تعلق ہے اللہ کے واسطے گھر میں تعلیم کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے تمہاری اولادوں کا دین ایمان محفوظ رہے اور دوسرے گائے بگائے اپنے اولاد کو اپنے گھر والوں کو اللہ والے کی صحبت میں دے انشاءاللہ پھر وہ گمراہ نہیں ہوں گے. ہمارے ڈاکٹر صاحب لیلے کے بعد ماسٹر صاحب تھے وہ اکثر چند نوجوانوں کو لاتے اور بٹھاتے حضرت سے مسافہ کرتے سلام دعا کرتے اور وہ چلے جاتے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ میں ان کو اس لیے لے کے آتا ہوں کہ دیکھ لیں کہ اللہ والے ہوتے کیسے. کبھی زندگی میں ان کا دل وہ اللہ والا بننے چاہے تو پھر وہ دیکھ لیں دھوکہ نہ کھائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزا اللہ تعالی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رحمان رحیم. اے اللہ جو کہ عرض کیا غلطی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ دل میں اتار دیجیے. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیجیے میرے گھر والوں کو میرے سامعین سامعات سب کو. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو دیا فرما لیجیے. اے اللہ اپنا دوست بنا لیجیے اور دوستی کی قطع انتہا تک ولی صدیقہ بنا لیجیے. دونوں جہاں کی آفیت کاملہ نصیب فرمائیے. آپ ہمارے ہو جائیے ہمیں اپنا بنا لیجیے. اے اللہ جو قرآن شریف سنا پڑھا اے اللہ جو غلطی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. جانے دیجیے معاف فرما دیجیے. اے اللہ جانے دیجیے معاف فرما دیجیے. اے اللہ یقیناً ہم سے بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں آپ نے توفیق سے نوازا
لیکن ہم نے اس توفیق سے فائدہ نہیں اٹھایا. اے اللہ معاف فرما دیجیے, اے اللہ معاف فرما دیجیے, اے اللہ معاف فرما دیجیے, جانے دیجیے, معاف فرما دیجیے. آپ بڑے کریم ہیں. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اے کریم آقا ہم آپ کے سامنے اے اللہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہم نے آپ کے سامنے دراز کیے. اے اللہ اپنی قدرت کے بڑے بڑے ہاتھوں سے اس میں انڈیل دیجیے. اے اللہ اپنی قدرت کے بڑے بڑے ہاتھوں سے اس میں انڈیل دیجیے. اے اللہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے. اے اللہ مقبولیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو مقبولیت عطا فرمائیے, قبولیت عطا فرمائیے, مقبولیت عطا فرمائیے, قبولیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیے. اے اللہ تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے, تمام مسائل کو حل فرما دیجیے. اے اللہ اپنی محبت سے ہم سب کو نواز دیجیے. اے اللہ آپ جس کو چاہیں اپنا بنائیں. اے اللہ آپ کو کون بولنے والا ہے. اے اللہ ہم میں بھی اے اللہ اپنا بنا لیجیے. اے اللہ اپنا بنا لیجیے, اپنی محبت دے دیجیے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما, اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما, اپنی دوستوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جس فرما لے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو جس فرما لے, ہمارے رشتے داروں کو, دوستوں کو, ملنے جلنے والوں کو, محبت کرنے والوں کو, اے اللہ محسنین کو, محبین کو, اے اللہ سب کو جس فرما لیجیے. اے اللہ سب کو جس فرما لیجیے, سب کو اپنا دوست بنا لیجیے, سب کو دوستی کی خاطر انتہا تک ولی صدیق صدیقہ بنا لیجیے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے انفرادی مسائل کو بھی حل فرما دیجیے, اجتماعی مسائل کو بھی حل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے انفرادی مسائل کو بھی حل فرما دیجیے, اجتماعی مسائل کو بھی حل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے انفرادی مسائل کو بھی حل کر دیجیے, اجتماعی مسائل کو بھی حل کر دیجیے. اے اللہ گھروں میں چین سکون عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ ہمارے عزیز قاری رشتے دار میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ حمزہ کی نانی کو صحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ان کو فضل فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائیے. اے اللہ میری والدہ محترمہ کو صحت عطا فرمائیے, ان کو عمر برکت دیجیے. اے اللہ گھروں میں چین سکون عافیت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گھر میں چین سکون اسی وقت آئے گا جب گھر میں دین آئے گا. اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دیجیے. اے اللہ قیامت تک آپ دین اسلام کو قائم رکھیں گے, اور دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے دینداروں کو قائم رکھیں گے. اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دیجیے, دین کا حافظ بنا دیجیے, دین کا محافظ بنا دیجیے, دین کا خادم بنا دیجیے, دین کا عمل کرنے والا, دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے. اے اللہ دین کو پھیلانے کے سلسلے میں انفرادی اجتماعی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اے اللہ انتہائی جلد خوب فرمائیے. اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کا رفیق بنائیے, فریق نہ بنائیے. اے اللہ رفیق بنائیے, فریق نہ بنائیے. اے اللہ رفیق بنائیے, فریق نہ بنائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے خارج میں دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما, سب پر رحم فرما. میرے والد محترم کی اور اے اللہ ہمارے ساس سسر کی, اے اللہ اور جو ہے اے اللہ اور بھی ہمارے جو خارج اے اللہ فروخ صاحب کی والدین, اور اے اللہ ان کی اہلیہ محترمہ, اور ہمارے اے اللہ جو عزیز خارج جو دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو رحم فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کو رحم فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کو رحم فرما. میری بھابھی بیمار ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اے اللہ علم نافع نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک اپنے مغولین کے ساتھ وابستہ رہے. اے اللہ اپنے مرتے دم تک اپنے مغولین کے ساتھ وابستہ رہے. اے اللہ مرتے دم تک اپنے مغولین کے ساتھ وابستہ رہے. اے اللہ ہماری غلطی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما. ہماری غلطی کوتاہی کی وجہ سے نعمت سے محروم نہ فرما. اے اللہ یہ رمضان ہمارے دنیا زندگی میں آخری رمضان نہ ہو. اے اللہ بار بار نصیب فرما. اے اللہ مقبولیت کے ساتھ, قبولیت کے ساتھ, برکتوں کے ساتھ, رحمتوں کے ساتھ بار بار نصیب فرما, بار بار نصیب فرما. اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما, صحت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ حج بیت اللہ عمر کے ساتھ نصیب فرما, خزانہ غیب سے انتظام فرما, خزانہ غیب سے انتظام فرما, خزانہ غیب سے انتظام فرما. اے اللہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی جانے کو قبول فرما, ان کی دعا میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت و کامل اعتماد نصیب فرما, کامل مشابہت نصیب فرما. اے الموالین و مغمورین کی پیروی و شبہات سے اللہ ہم سب کی عبادت فرما. اے اللہ اپنا بنا لے, اے اللہ اپنا بنا لے. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما.
اللہ مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن آپ عطا کرتے نہیں تھکتے. اے اللہ آپ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت تمام بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ہمارے متعلقین کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ دونوں جہاں کی آخرت کی کامل نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری جو قرآن پڑھا سنا اس میں غلطی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے, قبول فرما لیجیے اور اس کے ساتھ حضور علیہ وسلم کو حضور علیہ وسلم کو پہنچ کر تمام انبیاء السلام کو, تمام امہات المومنین عبادان طاہرات کو, اہل بیت کو, اسرہ مشرہ کو, خلفائے راشدین کو, تمام صحابہ صحابیات کو, تمام تابعین تبع تابعین کو, محدثین کو, مفسرین کو, علماء طریقت علماء شریعت کو اور ہمارے خاندان ہم سب کے جہاں سے ہم سب کی نسل شروع ہوئی ہے اب تک موجود اور آئندہ آنے والے سب مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کو پہنچا دیجیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کو اس کے ثواب کو پہنچا دیجیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت بہت پریشان ہیں. اللہ فلسطین میں اے اللہ ان کی مدد فرما. یا 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 اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا فرما. مسلمانوں کو غیرت عطا فرما. اے اللہ نہ پانی ہے نہ بھوک ہے. اے اللہ نہ پانی ہے. اے اللہ نہ کھانا ہے. اے اللہ اوپر سے بمباری ہے. یا اللہ کہاں جائے. اے اللہ اے اللہ رحم فرما دے. یہ تو اصحاب بدین کے واسطے فضل فرما دے. اے معاف فرما دیجیے. آزمائش ان کو نکال لیجیے. کرم کر دیجیے. انہیں استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائیے. مجاہدین کو اے اللہ کامیاب فتح مبین عطا فرمائیے. مجاہدین کو فتح مبین عطا فرمائیے. مجاہدین کو فتح مبین عطا فرمائیے. اے اللہ کفر کو نیست و نابود کر دیجیے. اے اللہ ہدایت ہے تو اگر کفر کے دن تو ہدایت عطا فرما دیجیے. ورنہ یہود نصارا اے اللہ ان کو آپ تباہ برباد کر دیجیے. تباہ برباد کر دیجیے. ان کے مساکین کو تباہ کر دیجیے. اے اللہ ان کے ہتھیار وہ کن کر دیجیے. اے اللہ ان کے ہتھیاروں کو کن کر دیجیے. انہیں آپس میں لڑوا دیجیے. ان کو اپنا عذاب مسلط کر دیجیے. اے اللہ کہاں جائے, کس سے کہے. اے اللہ کوئی سننے والا نہیں. اے اللہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. اے اللہ آپ رحم کر دیجیے. اے اللہ کرم کر دیجیے. اے اللہ چھوٹے معصوم بچے اے اللہ شہید ہو رہے ہیں. اے اللہ مظلوم کی سن لے. اے اللہ کرم کر دے ہم پر. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ اطراف میں رہنے والے حکمرانوں کو اے اللہ غیرت عطا فرما دے. اے اللہ وہ کھڑے ہو جائے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اے اللہ کوئی مدد نہیں کرتا. اے اللہ سب اپنے مست ہیں. اے اللہ وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں. اے اللہ گولیوں سے مر رہے ہیں. اے اللہ کرم کر دے. اے میرے مولا کرم کر دو. اب تو کرم کر دو. اے اللہ رحم فرما دو. اے اللہ معاف فرما دو. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ان کی مدد فرما دے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما. اے اللہ اب تک جو کوئی غلطی ہوئی معاف فرما دے. اے اللہ اب تک ہم سے جو غلطیاں کوتاہیوں معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما. اے اللہ ہمارے متعلق نصیب فرما. اے اللہ شب قدر نصیب فرما. اس کا پورا پورا اجر عطا فرما. اے اللہ ایسے آپ نے رمضان والے کو توفیقات سے نوازا. رمضان کے بعد بھی ایسے اللہ یہ توفیقات اے اللہ خوب جاری رہیں. اے اللہ یہ توفیقات جاری رہیں. اے اللہ ہمیں خوب اے اللہ پورے دین کو عمل کرنے والا بنا. دین کو پھیلانے والا بنا. اے اللہ دینی مزاج بنا والا. اے اللہ حضور سچی محبت کا فرما. کامل مشامل نصیب فرما. ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ایک سنت کو اے اللہ ہم عمل کرنے والے بنے. ربنا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. امان کی بات لگی اللہ سے عطا فرما. اے اللہ آخرت کا نہ فرما. آخرت جو اے اللہ جس کی دل تمنائیں اے اللہ سب کی اے اللہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ توقع کرتے ہیں.
اللہ ان کے نام بھی آپ کو معلوم ہے، ان کے مسائل کو معلوم ہے، اے اللہ ہم تو نام بھی بھول گئے، اے اللہ ان کے مسائل بھی بھول گئے، ان کی پریشانیاں بھول گئے، اے اللہ آپ تو علیم و خبیر ہیں، اے اللہ سب کی پریشانی دور کر دیجیے۔ کتنے لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا کہتے ہیں اللہ وہ کرتا تو ہوں، اے اللہ کبھی بھول بھی جاتا ہوں، لیکن اے اللہ سب کی تمام دلی گناہوں کو پورا فرما دیجیے۔ ہمارے دوست مریض کو خوب اچھی صحت عطا فرما دیجیے، بیماری کا نام نشان مٹا دیجیے، اے اللہ صحت دے دیجیے، میرے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرما دیجیے، اے اللہ عافیت نصیب فرما، معافیت نصیب فرما، تمام پریشانی کو دور فرما دے، تمام مسائل کو اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اس جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے لیے ایک جگہ جمع ہوں ان کا مقصد آپ کو پانا ہو تو اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ ان کے منتشر ہونے سے پہلے ان کو اپنی محبت اے اللہ واجب قرار دے دیتے ہیں، تو اللہ ہم تو آپ ہی کے لیے جمع ہوئے، اے اللہ آپ ہی کے لیے منتشر ہوں گے آپ ہی کے لیے، اے اللہ تو اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگتے ہوئے وہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، آمين.